وہ مثبت تبدیلیاں جنہوں نے اس دنیا کو جنم دیا ہے جس میں اب ہم رہتے ہیں، ان میں سے ہر تبدیلی کسی نظریے کی شکست اور کسی کی فتح تھی، لیکن ان میں سے ہر تبدیلی زندگی کے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ تھی جو پاکستان بنانے والوں نے پیش کیا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، جیسا کہ اب ہم دیکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کے مطابق یورپ کی جدید تہذیب کا آغاز اس تحریک کے ساتھ ہوتا ہے جسے انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک نے یورپ میں جمہوریت کو فروغ دیا اور آزادی، مساوات اور اخوت کے رجحانات کا آغاز کیا۔ ان تمام رجحانات کے پیچھے یہ خیال کار فرما تھا کہ جس طرح ظاہری دنیا قدرت کے بعض قوانین کے ماتحت ہے، بالکل اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی قدرت کا ایک قانون جاری و ساری ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو نے کہا کہ اس قانون قدرت کو دریافت کر کے ہم غربت اور خوف سے نجات پا سکتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے امن قائم کر سکتے ہیں۔ یہی خیال جرمن مفکر کانٹ کے فلسفے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا۔ جرمنی کے فلسفی شاعر گوئٹے نے اپنے عظیم ترین شاہکار میں دکھایا کہ انسانی تاریخ اپنے تمام اچھے اور برے واقعات کے ذریعے اس منزل کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں کوئی قوم غلام نہ ہو۔ جرمن شاعر شلر نے انسانی وحدت کا گیت لکھا جسے جرمنی ہی کے موسیقار بیتھوون نے اپنی سمفنی کا حصہ بنایا، جو آج یورپین یونین کا سرکاری ترانہ ہے۔ جدید یورپ کی بنیاد رکھنے والے ان مصنفوں، مفکروں اور فنکاروں میں سے اکثر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ تمام خیالات قرآن شریف میں بھی موجود ہیں۔ روسو نے دکھایا کہ واحد قابل عمل سیاسی نظام وہی ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا اور جسے خلفائے راشدین نے دنیا میں رائج کر کے دکھایا۔ روسو نے قرآن سے جو سیاسی اصول اخذ کر کے پیش کیے وہی دور جدید میں جمہوریت کی بنیاد بن گئے۔ اگرچہ یورپ ان اصولوں پر اس طرح عمل نہ کر سکا جس طرح روسو نے تجویز کیا تھا، اس کی بجائے یورپ ایک استعمار کو جنم دے بیٹھا جس نے آہستہ آہستہ روشن خیالی کی تحریک کو ختم کر دیا۔ لیکن جلد ہی یہ خیالات مشرق کی ان اقوام میں مقبول ہونے لگے جو صدیوں کی نیند سے بیدار ہو رہی تھیں۔ ان میں بر صغیر کے مسلمان بھی شامل تھے۔ سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، محمد علی جوہر اور علامہ اقبال نے معاشرے کے اس قدرتی قانون کو دریافت کر کے دکھایا جس کی تلاش مغرب میں شروع ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسے اجتماعی خودی کا نام دیا اور کہا، معاشرہ اپنی جگہ ایک وجود رکھتا ہے جس میں ان افراد یا گروہوں کی اپنی اپنی زندگیوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا جو اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ خیال کہ معاشرہ محض اپنے موجودہ افراد کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر غلط ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق اس اجتماعی خودی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فرد قوم سے اپنی بات منوانے کی بجائے قوم کی مرضی معلوم کر کے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے اسے بے خودی کا نام دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست انہی دونوں اصولوں کی پابند تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بعض دوسری قوموں کے مفکر بھی یہی تصور پیش کر رہے تھے،
جن میں سے ہندو رہنما سی آر داس اور امریکی مصنفہ میری پارکر فولیٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی قوموں نے ان خیالات کے مطابق عمل نہیں کیا۔ بر صغیر کے مسلمان ان خیالات پر عمل کرنے والی واحد قوم ثابت ہوئے۔ چنانچہ ہمیں اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جن مثبت تبدیلیوں نے اس دنیا کو جنم دیا ہے جس میں اب ہم رہتے ہیں، وہ سب زندگی کے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جو پاکستان بنانے والوں نے پیش کیا تھا، اس لیے کہ پاکستان بنانے والوں کے تصورات ان کے اپنے ذہنوں کی پیداوار نہیں تھے، بلکہ وہ قدرت کے اس قانون کے مطابق تھے جو تمام انسانوں کی زندگیوں میں جاری و ساری ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق وہ قانون یہی ہے کہ معاشرہ افراد سے علیحدہ بھی ایک وجود رکھتا ہے جسے ہم اجتماعی خودی کہہ سکتے ہیں، اور اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فرد اپنی قوم سے اپنی مرضی منوانے کی بجائے قوم کی مرضی معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ 2007 سے دنیا جس مرحلے میں داخل ہوئی ہے اس میں یہ بات ناممکن نظر آنے لگی ہے کہ کوئی فرد قوم کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ اس مرحلے میں ایسی تحریکیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن میں عوام کا کوئی رہنما نہیں تھا، عوام نے خود اپنے آپ کو منظم کیا اور زیادہ تر ایسی ہی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں۔ دوسری طرف وہ تحریکیں اور وہ نظام بڑی تیزی کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں جو کسی ایک فرد یا گروہ کی اطاعت پر مبنی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ مرحلے کے اختتام پر یعنی 2026 میں انسانیت اور بالخصوص پاکستانی قوم کسی ایسے کڑے امتحان سے دوچار ہو سکتی ہے جہاں بقا کا انحصار ہی اس بات پر ہو کہ افراد کسی رہنما کے بغیر خود کو منظم کر سکیں۔ علامہ اقبال نے ایک مثالی ریاست کے لیے یہی تجویز پیش کی تھی اور اس کا ماخذ قرآن شریف کی اس آیت کو بتایا تھا، تم سب کا پیدا کیا جانا اور دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس واحد کے پیدا کیے جانے اور دوبارہ اٹھائے جانے کی طرح ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت کا حوالہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کرتے ہوئے دیا اور اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں سے کہا، آپ جو بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قوم کے طور پر انسانیت کے اس بہترین تصور کی پہلی عملی مثال ہیں، کیوں نہیں آپ سب کا جینا اور حرکت کرنا اور آپ کا پورا وجود ایک فرد واحد کی طرح ہو سکتا؟ چونکہ علامہ اقبال کے مطابق پاکستان کا اصل تصور یہی ہے اور قائد اعظم نے بھی اسی کے مطابق عمل کر کے دکھایا، اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تاریخ ہمیں اس مقام کی طرف لے جا رہی ہے جہاں اس تصور کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بھی اور دنیا کی دوسری قوموں کے لیے بھی ضروری معلوم ہونے لگا ہے۔ اس سیریز کے شروع میں کہا گیا تھا، آج دنیا جن مسائل سے دوچار ہے ان کے حل پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یہ بات ہمیں صرف اس وقت نظر آ سکتی ہے جب پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر سے دیکھا جائے۔ آج دنیا جن مسائل سے دوچار ہے ان کا حل وہی ہے جو علامہ اقبال نے تجویز کیا تھا، یعنی معاشرے کے افراد ایک فرد واحد کی طرح زندہ رہنا سیکھیں
اور یہ بات ہمیں اس سیریز کے اختتام پر صاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سیریز میں ہم نے اپنی تاریخ کو قائد اعظم کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے، لیکن کیا ہم اس تصور کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں؟ یہ ہم اگلی سیریز میں دیکھیں گے، جو اس ادبی اور فکری تحریک کے بارے میں ہے جس نے پاکستان کو جنم دیا ہے۔ اس سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ اس سوال کے کیا جوابات شاہ ولی اللہ سے لے کر علامہ اقبال تک ہمارے مفکروں نے اور ان کے بعد آنے والے ان فنکاروں نے فراہم کیے ہیں جو اس عہد نامے کے وفادار تھے جس پر پاکستان کی بنیاد ہے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قسم ہے صبح کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا اور بہت جلد آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بھٹکتے پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اس لیے یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا خوب چرچا کرتے رہیے۔